اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور رمضان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عمر رضوی۔ آج کے ہمارے مہمان عظیم عالم دین، عالم نبیل، فاضل جلیل، محقق الاسر حضرت علامہ مولانا صفدر ضیاء قادری رضوی صاحب حافظہ اللہ، آپ تشریف فرما ہیں۔ آپ کا شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں نوازا اور آج کے ہمارے پروگرام نور رمضان میں ہمارے مہمان بنے۔ آپ سے ہی گزارش کرتے ہیں کہ سیدہ پاک کے ذکر خیر کے کیا کہنے، آپ بھی اپنے مقدس قیمتی علمی موتیوں سے ہمیں نوازیے اور سیدہ پاک کا ذکر خیر سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامد مصلیہ و مسلمہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاطمہ تو بدعۃ منی او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ حضرت ذی وقار رضوی صاحب قبلہ نے فرمایا کہ حضرت سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ کے حوالے سے تو یہ مقام کم نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آپ صاحبزادی ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ کوئی کم مقام نہیں کہ جن کے شوہر انعامدار حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ مقام کم نہیں کہ جن کے شہزادے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جیسے شہزادے ہوں، اور پھر کون سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا فاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل الجنہ، فرمایا میری بیٹی فاطمہ یہ جو ہے یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ فرمایا سیدہ تو نساء اہل الجنہ، فرمایا یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ یہ کم مقام نہیں، یہ بہت ہی بڑا مقام ہے کہ جو شہزادی جنت کی قرار دی جا رہی ہے، فرمایا کہ ساری عورتوں کی سردار ہے۔ اور پھر ایک دفعہ رضوی صاحب مجھے بات یاد آ رہی کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین، سبھی کی ماں نہیں بلکہ ام المومنین صرف ایمان والوں کی ماں ہے، وہ آپ بیٹھی تھیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، آپ نے فرمایا امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سوال پوچھنا ہے، جی بیٹی پوچھئے، تو فرمایا کہ بتاؤ آپ کا مقام مجھ سے زیادہ ہے یا میرا مقام آپ سے اعلیٰ ہے؟ تو اس وقت حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ مقام تو آپ کا ہی اعلیٰ ہے، کیونکہ آپ نبی کی بیٹی ہیں اور میں امتی کی بیٹی ہوں۔ آپ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، لخت جگر ہے، اور میں ابو بکر صدیق کی لخت جگر ہوں۔ لیکن قیامت والے دن جب جنت میں لوگ چلے جائیں گے تو اتنا فرق ہے کہ آپ علی المرتضیٰ کے محل میں ہوں گی اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محل میں ہوں گی۔ جب اتنی بات ہوئی تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ جب آنسو بہہ نکلے تو اس وقت حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سینے سے چپکا لیا اور فرمایا، عرض کی کہ بیٹی فاطمہ آپ کا مقام کم نہیں، کاش میں آپ کے سر کا ایک بال ہوتی۔ یہ کوئی چھوٹا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا، آپ کو اللہ نے بڑی شان دی۔
کیا سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورتی سے ذکر فرما رہے تھے سیدہ پاک کا حضرت علامہ مولانا صفدرجہ صاحب، ماشاء اللہ کیا کہنے سیدہ پاک کے، کیا خوب کسی نے کہا کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا اگر ماں ہیں تو حسنین کریمین جیسے شہزادوں کی ماں ہیں، اور اگر بیوی ہیں تو علی المرتضیٰ کی بیوی ہیں، بیٹی ہیں تو امام الانبیاء کی بیٹی ہیں۔ کیا کہنے سیدہ پاک کے کہ جن کی طہارت کا بیان خود خدا کرے، جن کی پاکی کی آیتیں قرآن پاک میں آئیں، جن کے پردے کی آیات میرا رب اتارے، کیا کہنے سیدہ پاک کے۔ کیا خوب کہا کسی کہنے والے نے کہ سیدہ پاک کا نام لینے سے پہلے زبان کا بھی وضو چاہیے، اور ذکر سننے سے پہلے کانوں کا بھی وضو چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے سیدہ پاک کے۔ آپ محسنہ کائنات ہیں، پوری کائنات کی محسنہ ہیں کہ جنتی جوان دیے، اور یہ نبی علیہ السلام امام الانبیاء جتنی بڑی ہستی تھی اتنی ہی بڑی ذمہ داریاں بھی تھی کہ کائنات کو آپ نے ایک ماڈل دینا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کو ایک ایسی ہستیاں تیار کر کے دینی تھی کہ جو آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی لوگ دیکھیں، ان کو دیکھ کر ان کے رستے پر چل کر راہ ہدایت کو پالیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تربیت فرمائی، اور آپ نے آگے اپنے شہزادوں کی تربیت فرمائی کہ ان کی راہ پر کوئی بھی، ان میں سے کسی ایک کی راہ پر بھی چلے تو وہ جنت کی راہ پر ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ آئیے حضرت صاحب سے سوالات کا سلسلہ بھی کرتے ہیں، پوچھتے ہیں اگلا سوال۔ حضور والا، کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی اہل بیت اطہار میں شامل ہیں؟ ارشاد فرمائیں۔ جی بالکل، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہی اہل بیت ہیں، کیونکہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ ہم جس کو اللہ کا قرآن منائے اس کو بھی مانتے ہیں، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان منائے ہم اس کو بھی مانتے ہیں۔ تو سیاق و سباق اس کا آپ پڑھ کر دیکھ لیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی کے گھر والو، میرا ارادہ، میری منشا یہی ہے کہ تمہیں ایسا پاک کروں جیسا پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ جو اللہ ارادہ کرے، آیا کہ وہ رہ جاتا ہے یا ہو جاتا ہے؟ تو فعال لما یرید، وہ رہتا نہیں بلکہ ہو جاتا ہے۔ تو اب ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی کے گھر والو، اللہ نے آپ کو ہر پلیدی سے پاک کیا، اور ایسے پاک کیا جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ آپ اس آیت مبارکہ کو سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے، آگے پیچھے سے پڑھیں تو اس سے مراد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت ہیں۔ اور ایسے ہی اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے والدین اہل بیت میں، اہل بیت کا مطلب ہے گھر والے، تو والدین اہل بیت ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب سیدہ طیبہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت۔ اور پھر دیکھا جائے تو ازواج کی باری آ جاتی ہے، اس کے بعد دیکھا جائے تو اولاد کی باری آ جاتی ہے۔ اور پھر یہاں پر بھی پچھلے سال مجھے یاد ہے کہ کئی لوگوں نے یہ کہا کہ ہم حضور کی 4 بیٹیاں نہیں مانتے بلکہ ہم ایک مانتے ہیں، اور یہ بل منظور کرانے کی انہوں نے کوششیں کی۔ اب بتائیں، یہ کلمہ بھی حضور کا پڑھیں، نمازیں بھی پڑھیں، درود بھی پڑھیں، اور پھر کہیں کہ ہم ایمان والے ہیں۔ اگر مجھے کوئی کہے کہ آپ کی فلاں اولاد ہے اور فلاں نہیں تو مجھے بڑا غصہ آئے گا، اگر آپ کو کوئی کہے تو آپ کو بھی بڑا غصہ آئے گا۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں، کوئی کہے کہ نہیں ایک ہی ہے باقی حضور کی نہیں، تو بتاؤ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور حرکت میں نہیں آ جاتا؟ حضور کو کتنا غصہ اور جلال آتا ہوگا۔ تو حضرات ذی وقار، یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص ازواج مطہرات کے لیے نازل ہوئی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور نے ایک چادر لی، اور چادر لے کر حضور فرمایا علی آ جاؤ، علی بھی آ گئے، سیدہ فاطمہ زہرا بھی آ گئیں، مولا حسن بھی آ گئے، مولا حسین بھی آ گئے۔ حضور نے ساتھ بٹھا لیا اور اوپر چادر لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت مبارکہ پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم اذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ یا اللہ، یہ میری اہل بیت ہے،
ان کو پاک کر جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ تو حضرت سیدہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی یا رسول اللہ میں بھی اندر آ جاؤں؟ تو حضور فرمایا ام سلمہ تم تو پہلے ہی خیر پر ہو، یعنی تم تو پہلے ہی اہل بیت میں شامل ہو۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ ایک دور آئے گا لوگ ان کو اہل بیت نہیں مانیں گے، کوئی ان کو نہیں مانیں گے، تو حضور نے واضح فرما دیا یہ میری بیویاں بھی میری اہل بیت میں ہیں، اور یہ مولا علی، میرا حسن، میرا حسین، میری بیٹی فاطمہ زہرا یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے جی، بہت خوبصورت جواب حضرت نے ارشاد فرمایا کہ خالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہی نہیں بلکہ آپ کے اہل بیت اطہار جتنے بھی گھر والے ہیں سبھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ کوئی کالے کپڑوں میں کہے یا کالے دل سے کہے، اس کے کہنے سے تو ہم نہیں مانیں گے، خدا جانے وہ خالی لباس کا ہی کالا ہے یا دل کا ہی کالا ہے، ہمیں تو وہ سارا ہی کالا لگتا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کی بے ادبی کرے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کا انکار کرے، وہ تو سارے کا سارا ہی کالا ہے اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، جائے وہ جہاں اس کے جانا ہے۔ لیکن ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس کی نسبت ہوئی ہر اس شے سے پیار ہے، اور اہل سنت کا اسی کی صدقے بیڑا پار ہے۔ اب آپ اس وقار اگلا سوال حضرت سے کرتے ہیں کہ سیدہ النساء العالمین سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا جنازہ حضرت کس نے پڑھایا؟ آپ کے جنازے کی امامت کس شخصیت نے فرمائی؟ جی بسم اللہ، رضوی صاحب یہ بہت اہم سوال ہے کہ آپ کا جنازہ کس نے پڑھایا۔ آج یہ بہت شور و غل ہے کہ وہ باغ فتق والا واقعہ کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق اور سیدہ کے درمیان جو اختلافات ہیں، تو جو حوض کوثر کے والی ہوں، جو جنت جن کے گھر کی ہو، جن سے اللہ نے کچھ چھپایا ہی نہیں، سب کچھ عطا فرما دیا، جنہیں حوض کوثر کا والی بنا دیا، انہیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ اختلافات میں ایسے ہی ڈال دیتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کا اختلاف تھا۔ اب جو دشمن ہو اس سے جنازہ نہیں پڑھایا جاتا، اب جو دشمن ہو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جاتی، اب جو دشمن ہو اس کو گھر میں جگہ نہیں دی جاتی۔ تو اب کتابیں پڑھ کے دیکھیں، ورق گردانی کریں کتابوں کی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو امام مانا اور آپ کے پیچھے نمازیں پڑھیں، اور ظاہری دور میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 17 نمازیں کم و بیش حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائیں اور مولا علی نے پیچھے پڑھی۔ اور پھر ایسا وقت بھی آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا میرے ابو بکر کو کہو مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا میرے ابو بکر کو کہو کہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ رقیق القلب ہیں، نرم دل والے ہیں، انہوں نے آپ کے ہوتے ہوئے نماز نہیں پڑھانی، فرمایا یہ میرا حکم ہے۔ اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوم میں عمر فاروق بھی موجود ہیں تو کیا وہ نماز پڑھائیں؟ حضور فرمایا جس قوم میں جن لوگوں میں ابو بکر ہو کسی دوسرے کو مصلی پہ کھڑے ہونے کی اجازت نہیں، میرے ابو بکر کو کہو کہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھائے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے بھائی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ظاہری دور میں بھی آپ نماز پڑھاتے رہے، مولا علی پیچھے پڑھتے رہے، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری طور پردہ فرمایا پھر بھی پڑھتے رہے۔ پتہ چل گیا کہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ تو آپس میں شیر و شکر ہیں، رحم دل ہیں، آپس میں محبتیں بانٹنے والے ہیں۔ یہ ایسے انہوں نے فضا ہوا اڑائی ہے کہ وہ آپس میں لڑتے رہے، لڑتے نہیں رہے بلکہ وہ تو محبتیں بانٹتے رہے۔ اب رہی وہ باغ فتق اور آپ کے جنازے والی بات، تو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جنازہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پڑھایا۔ جو آج کالے کپڑے پہن کر کوڑا نکال کر باتیں کرتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق پہ کیچڑ اچھالتے ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جنازہ پڑھانے والا تھا وہ سیدنا ابو بکر صدیق، خلیفہ بلا فصل، رازدار مصطفیٰ، غم گسار مصطفیٰ، زینت دربار مصطفیٰ اور آج زینت مزار مصطفیٰ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق تھے جنہوں نے سیدہ پاک کا جنازہ پڑھایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے جی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ شاکرہ نیرہ منورہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
آپ کے جنازے کی امامت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمائی۔ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپس میں صرف محبتیں ہی تقسیم کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور ہمیں بھی یہ درس ملتا ہے کہ یہاں سے امت مصطفیٰ کو الجھایا نہ جائے، بلکہ امت مصطفیٰ میں ان کی محبتوں کے صدقے محبتیں ہی تقسیم کی جائیں۔ اب عابد وقار اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے جہیز کا سامان کیا تھا حضرت؟ جی بسم اللہ، بہت اہم سوال ہے یہ بھی۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جوان ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق یہ شیخین ہیں، حضرت مولا علی سے ان کی ملاقات ہوئی اور کہنے لگے پیارے علی آپ بھی جوان ہیں، سیدہ بھی جوان ہیں، تو آپ رشتہ کیوں نہیں مانگ لیتے؟ مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب آپ بتائیں کہ جن کے ساتھ بغض ہو، عداوت ہو، تو ان کو ایسی باتیں بتانے چاہیے، بلکہ اس سے تو بندہ کوسوں دور رہتا ہے۔ تو کیسا مشورہ دیا جناب شیخین کریمین نے کہ آپ رشتہ کیوں نہیں مانگ لیتے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی پیارے ابو بکر ایسا کام یا تو باپ کرتا ہے یا ماں کرتی ہے، میرا ظاہری طور پر باپ بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے، میں کیسے حضور سے جا کر بات کروں؟ مطلب کیا تھا کہ آپ خود ہی جا کر کریں۔ تو اتنی بات ہوئی، آپ حضور کی بارگاہ میں آ کر بیٹھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی تختی پڑھی، حضور غیب دان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور فرمایا علی کیا بات ہے، کس بات میں الجھے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ بتاؤں تو اس کو جس کو علم نہ ہو، آپ تو عالم ما کانا وما یکون کا علم رکھنے والے ہیں، حضور آپ کو تو پتہ ہے۔ فرمایا تم کیا سمجھتے ہو مجھے پتہ نہیں؟ فرمایا علی ابھی میرے پاس جبریل آئے ہیں اور انہوں نے آ کر مجھے عرض کیا، اللہ فرماتا ہے عرش پہ ہم نے فاطمہ الزہرا اور مولا علی کا نکاح کر دیا ہے، زمین پر تمہیں بھی اس کا نکاح کر دو۔ تو یہ باتیں کتابوں میں ملتی ہیں۔ اب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو حضور نے فرمایا، اس لیے اس میں ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ بھی ہے۔ حضور فرمایا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک زرہ ہے۔ فرمایا جاؤ بیچ کر آؤ اور ولیمے کی تیاری کرو۔ اب ہم بھی جاتے ہیں اپنے بیٹی کے لیے بیٹے کے لیے رشتہ طے کرنے کے لیے، تو پوچھتے ہیں کتنے سرمایہ دار ہو، کیا کام ہے، کیا بزنس ہے، کیا کرتے ہیں؟ ہمارا معیار ہی بزنس ہے، مال و دولت ہے، ہم ایسی باتیں تلاش کرتے ہیں۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھو، حضور جانتے تھے کہ اس تمام صحابہ میں جو میرا فقیر صحابی ہے وہ مولا علی ہے۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ زرہ بھی، اور اس میں بعد میں بیان کر دیتا ہوں، یہ قیامت تک جو سید ہیں ان پہ احسان ہے حضور کے صحابہ کا کہ جب آپ بازار میں گئے حضرت سیدنا عثمان غنی سے ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، تو وہ زیرہ آپ نے لی۔ جب حضرت علی المرتضیٰ واپس چلے تو زیرہ بھی دے دی، رقم بھی دے دی، اور کہا ہم نے آپ کی بارات میں بھی تو شامل ہونا، یہ آپ کے لیے ہی ہے۔ تو یہ قیامت تک کے جو سید ہیں ان پہ احسان ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ نے کیسا کام کیا مولا علی کے ساتھ۔ تو اب آپ کی بارات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کے باراتی ہیں حضور کے صحابہ ہیں، آپ کی بارات آ رہی ہے، اور بارات شادی حال میں نہیں آ رہی، مسجد نبوی شریف میں آ رہی ہے۔ بارات بنگڑے نہیں پا رہی، بلکہ بارات یہ جو ہیں وہ حضور پہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اور بارات کہاں آئی؟ مسجد نبوی شریفہ میں۔ جب مسجد نبوی شریفہ میں بارات آئی تو نکاح پڑھانے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن کا پڑھایا جا رہا ہے وہ سیدۃ النساء، اور جن کے ساتھ پڑھایا جا رہا ہے وہ مولا علی، جنہوں نے جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرنی ہیں۔ اب مسجد میں بارات ہے، باراتی بھی ایسے ہوں، نکاح خاں محمد مصطفیٰ، اور جن کا پڑھایا جا رہا ہے وہ مولا علی اور سیدہ فاطمہ زہرا۔ جب ایسی دلہن ہو، ایسا دولہا ہو، ایسا نکاح خاں ہو، ایسی پاکیزہ جگہ پہ نکاح پڑھایا جائے تو بچے پھر پیدا ہونے والے کبھی حسن پیدا ہوتے ہیں، کبھی حسین پیدا ہوتے ہیں۔ تو رہی بات آپ کو جہیز میں کیا دیا گیا؟ 2 تکیے، کھجور کی چھال والا گدا، پانی والا مشکیزہ اور چکی مبارکہ، یہ 3 4 5 چیزیں تقریباً بنتی ہیں جو آپ کو دی گئیں۔ تو اب ہم نے کیا کیا کہ ہم نے جو نکاح ہے اس کو بڑا مشکل کر دیا ہے۔ غریب کی طرف ہم نہیں دیکھتے، 3 4 ٹرک ہم بھر کر دیتے ہیں، جی فلاں نے اتنا جہیز دے دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ کبھی ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھیں، پھر اپنی بیٹیوں کی شادی کریں اور ایسے ہی کریں
تو پھر معاشرے میں یہ جو نکاح ہے یہ مشکل نہیں ہوگا، پھر یہ آسان ہوگا۔ آج ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا اور زنا کو عام کر دیا۔ الامان والعفیف، اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیدہ کے اسوے پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی ناظرین، ہم نے سنا کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جہیز میں 2 تکیے، ایک گدا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی اور پانی کے لیے مشکیزہ پانی کا، اور اس کے علاوہ ایک آپ کو چکی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جہیز میں عطا کی گئی۔ چند برتنوں کا ذکر آتا ہے۔ اس کے علاوہ احباب وقار، آج کل ہماری شادیاں کس عروج کو ہیں؟ یہود و نصارہ کے سارے رسم و رواج اور دعوے دیندار ہونے کے، دعوے عاشق رسول ہونے کے، دعوے غلام مصطفیٰ ہونے کے۔ کیا غلام مصطفیٰ اپنے نبی کے نقش قدم کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کے رستے پر چلنے والوں کو کہا جاتا ہے؟ احباب وقار، پھر بڑا ایک ظلم اور یہ سراسر ظلم ہوتا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو 25-25 30-30 لاکھ کا جہیز تو ہم دیتے ہیں، اور اس جہیز سے ساز و سامان سے گھر آباد نہیں ہوتے، بلکہ گھر تو دل کی زینت سے آباد ہوتے ہیں، اور دلوں کی زینت اللہ کا قرآن ہے۔ میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آئیے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو دنیاوی ساز و سامان کے ساتھ اگر دینا ہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم سے بھی آراستہ کیجیے، جن کی برکت سے گھر آباد ہونے ہیں۔ کیا کہنے سیدہ کے، وہ سیدہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، وہ سیدہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، اور حسین پال کے دیا زمانے کو۔